اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جب بھی کوئی شخص اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح کو عالم برزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے جب تک سور نہیں پھونکا جاتا قیامت سے پہلے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر جو چاہتا اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے جو اللہ کو منظور ہوتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے سوال کیا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے دیکھا ہے، اور کہا رات میں میرے پاس 2 آنے والے فرشتے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر ہم ایک شخص کے پاس آئے جو لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا اور وہ اس کے سر پر پتھر زور سے مارتا تو اس کا سر اس سے پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا۔ پھر وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسے کہ پہلے تھا۔ پھر وہ کھڑا شخص اسی طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا تیز ٹکڑا لیے کھڑا تھا اور یہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے جبڑے، ناک اور آنکھ کو آخر تک چیرتا۔ پھر وہ دوسری جانب جاتا، ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب والا چہرہ صحیح حالت میں لوٹ آتا، اور اس طرح بار بار ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ چنانچہ ہم آگے چلے۔ پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے، اس میں بہت شور و آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں، اور نیچے سے آگ آتی جو انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے جو خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے، اور یہ تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا تو یہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ وہ پھر تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا، اور جب بھی اس کے پاس آتا تو اپنا منہ پھیلا دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے اور جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو آگے چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا، اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبا شخص تھا، اور وہ اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو آگے چلو۔ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا
کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پہ آئے تو ہم نے اسے کھلوایا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا نصف نہایت بدصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور سامنے نہر میں کود جاؤ جس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں کیا تھی جو میں نے دیکھی ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور پھر وہ شخص جس کے جبڑے، ناک اور آنکھ کو آخر تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا تھا جو دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور میں آپ نے دیکھے، وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں، اس وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ بھی قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا تھا، وہ سود کھانے والا ہے، اس وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ بھی قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو سرسبز باغ میں نظر آیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں مر گئے۔ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی اس میں داخل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی اس میں داخل ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ برے عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا اور پھر وہ نہایت خوبصورت ہو گئے۔ اس حدیث میں ہمیں عالم برزخ میں ہونے والے عذاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے جس سے انسان نے اللہ سے توبہ نہ کی ہو، قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اگر سچے دل سے توبہ کی ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ فار لسننگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔